یہ کہہ رہے ہیں مردانہ قوت کی دوا ہے داڑھی. بالکل صحیح کہا انہوں نے. انسان کو اپنے مرد ہونے کا جتنا احساس ہوگا نا اتنا ہی اس میں مردانہ قوت زیادہ ہوگی. یہ بالکل 100% درست بات کہی ہے رفیع بھائی نے. پہلی دفعہ چھوٹی بات کی لیکن صحیح بات کی ہے, ورنہ یہ بہت لمبی بات کرتے ہیں. لوگ نیچے کمنٹس بھی کر رہے ہیں یار رفیع بھائی سارا ٹائم پی جاتے ہیں, تھوڑا آئندہ سوال مختصر کریں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے داڑھی سے انسان کو اپنے مرد ہونے کا احساس بڑھتا ہے. اور دیکھو یہ جو مردانہ وردانہ ہے نا, یہ میں باتیں کرتا نہیں ہوں, لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ نفسیات کا گیم زیادہ ہے. یہ گیم ہی کس کا ہے؟ آج کل جو ہائی اللہ ہوئی اللہ آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, جو مرد آ رہے ہیں لڑکے کمر دکھا رہے ہیں اپنی اور لپسٹک پاؤڈر, یہ ادھر سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کا نفسیات سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ کی نفسیات سے جتنا مرد ہونے کا آپ کو احساس ہوگا اتنی آپ میں پاور زیادہ ہوگی. جتنا زنانہ پن والی حرکتیں کرو گے فارغ ہو جاؤ گے. یہ جو بیوٹی پارلر میں دلہنیں تیار کرنے والے آدمی ہیں نا, دلہنوں سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, تبھی تو جاتی ہیں عورتیں. آپ کے پاس آئی کبھی کوئی عورت مجھے تیار کرو؟ نہیں آئے گی. ان خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں یہ, کیونکہ ہر وقت جو بندہ عورتوں میں گھسا رہے گا ہر وقت اس سے خراب ہو جاتا ہے. بعض مردوں کو شوق ہوتا ہے زنانے میں گھسنے کا. شادی بیاہ میں ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ پارٹیشن ہوتی ہے. بہت ساری خواتین شکایت کرتی ہیں اچھا ہوا یہ بیان میں یہ بات آ گئی, بیان میں یہ بات آ گئی ہے, اچھا ہو گیا, الگ عنوان سے نہیں آتی, بعض چیزیں بیچ میں یاد آ جاتی ہیں. ابھی بھی بعض لوگوں میں غیرت ہے, وہ شادی بیاہ میں ولیمے کی دعوتوں میں پارٹیشن کرتے ہیں, لیڈیز ادھر آدمی ادھر. بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ ہم پردے میں بیٹھے ہوتے ہیں, مرد پردہ اتار دیتی ہیں وہاں جا کے, وہ کیونکہ عورتوں میں بیٹھی ہیں, اور ادھر سے مرد بغیرت گھس گھس کے اس زنانے میں جا رہے ہوتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ جب پارٹیشن کی ہے تو کی اس لیے کہ تاکہ پردے دار عورتیں ادھر ہوں, لیکن کچھ مرد ہوتے ہیں ہجڑے قسم کے, ان کو شوق ہوتا ہے کہاں گھسنے کا؟ زنانے میں گھسنے کا. کچھ شرم اور غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. ہاں الگ سے چلوائیں گے. جو عورت پردہ چاہ رہی ہے اس کے سامنے تو مت آؤ نا, ٹھیک ہے, جو نہیں پردہ کرنا چاہ رہی تم جانو وہ جانے, لیکن جو پردہ کرنا چاہ رہی ہے تو مرد میں غیرت ہوتی ہے, اس کا احترام کرتا ہے. ایک خاتون نے بتایا کہ میں فل پردہ کرتی ہوں, بازار میں کہیں شاپنگ کے لیے جاؤں, ذرا سی کلائی کھل جائے نا, یہ مردوں کی حالت بتا رہا ہوں, داڑھی والا ہو بغیر داڑھی والا ہو سارے مڑ کے دیکھتے ہیں یار یہ ٹھڑک کی انتہا ہے یا نہیں ہے بغیرتی کی. میڈیا پہ تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو, ٹک ٹاک پہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی ہے. ایک عورت کا بیان ہوتا نا, میں نہیں بتاتا, جتنی پردے دار خواتین ہیں کہتی ہیں ہم کہیں شاپنگ کرنے جائیں فل پردے میں ہوتے ہیں, آنکھ کھل جائے سارے ٹھرکی مڑ مڑ کے آنکھ کو دیکھیں گے. جیسے کبھی کسی عورت کی آنکھ دیکھنا ان بغیرتوں کو مجھے بہت غصہ آتا ہے اصل میں. دیکھو منڈیاں کھلی ہوئی ہیں, طوائف خانے کھلے ہوئے ہیں, منہ کالا کرنا ہے ادھر جا کے کر لو, آپ جانو اللہ جانے, اللہ آپ سے حساب لے لے گا. پردے دار عورت کو تو بخش دینا چاہیے, کیا خیال ہے؟ اور ایسے کلائی دیکھ رہے ہیں جیسے زندگی میں کسی عورت کی کلائی گالیاں نکل رہی ہیں میرے منہ سے یار. جو چھپانا چاہ رہی ہے اپنے آپ کو اس کا تو احترام کر لو نا, اس کا تو احترام کر لو. ایک عورت کا بیان نہیں ہے, درجنوں عورتیں کہتی ہیں داڑھی والے ہو بغیر داڑھی والے, فوراً مڑتے ہیں, ایک دفعہ تو دیکھتے ہی ہیں لازمی, کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی علوم ہے جو ہم سے رہ جائیں. کوئی ذرا سی پنڈلی کھل جائے سارے مڑ مڑ کے یوں کر کے دیکھیں گے جیسے پتہ نہیں کسی عورت کی پنڈلی دیکھنا کبھی ان کو نصیب نہیں ہوئی ہے. اور چہرہ کھل جائے تو دیکھیں گے. برقعے والی عورت کو نا ٹھڑک سے, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ ٹینشن میں نہ جائیں, برقعے والی عورت کو برقعے میں جا رہی ہوگی پورا گھر تک پہنچا کے آئیں گے. بس کرو یار, کچھ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو کم از کم پردے والی عورت جو اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہی ہے اس کو کیوں مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو؟ اس کا اخلاقیات ختم. ہم تو غیرت مند لوگوں کو جانتے ہیں. ابھی کیا غیرت مندوں کے واقعات سناؤں میں یار. ہم نے بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا, ایک آدمی کا دوست, یہ سچا واقعہ ہے, بیتی ہے انہوں نے ایک واسطے کے ذریعے مجھ تک پہنچی خبر. یہ واقعہ بھی ہوگی 25-30 سال پرانا واقعہ ہوگا. ایک آدمی دوست کو گھر لے آیا کہ بھابھی سے ملیے, پردہ وردہ نہیں کروایا بھابھی سے. پردہ کرانا فرض ہے میرے بھائی, دوستوں سے بھی اپنی بیوی کو, لیکن خیر براڈ مائنڈیڈ. بیگم صاحبہ عاشق ہو گئیں اس کے دوست پہ,
بیگم صاحبہ عاشق ہو گئیں دوست، آنکھ مٹکا شروع کر دیا. اس کو غیرت آئی کہ یار دوست جو ہے مجھے اپنے گھر لے کر آیا اس اعتماد پہ کہ میں اس کی بیوی کو بہن کی نظروں سے یا بھابھی کی نظروں سے دیکھوں گا. اسی نیت سے لاتے ہیں نا کہ یار تجھ پہ ٹرسٹ ہے. اور آنکھ مٹکا ہو گیا, یہ برائی کی دعوت دے رہی ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ خیانت بولو نہیں کر سکتی. ایسے غیرت مند بھی ہیں آٹے میں نمک کے برابر کہ یار وہ مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے اور میں اسی کی بیوی پہ غلط نظریں ڈالوں گا. آفر ہوگی تو بھی جھٹلا دیا اس نے. اب میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا اس واقعے کے. تو غیرت مند بھی ہے الحمدللہ, غیرت مند بھی ہے الحمدللہ, لیکن مارکیٹ میں غیرت کا لفظ آہستہ آہستہ کیا ہوتا جا رہا ہے, شارٹ ہوتا جا رہا ہے. اور اتنی ٹھڑک تو انٹرنیٹ سے پوری ہو رہی ہے, فلموں سے پوری ہو رہی ہے. وہ بے پردہ عورتیں صبح و شام نظر آ رہی ہیں ابھی بھی. تبھی کہتے ہیں حرام سے کبھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا, یہ ذہن میں رکھو. انگریزوں نے بے پردگی کو عام کر دیا کہ سب کامن کر دو تاکہ سب ایک دفعہ حرام کاری کر کے پیٹ بھر جائے گا. بھر گیا ان کا پیٹ, عورتوں سے دل بھر گیا تو اب ہومو سیکسولیٹی کی طرف آ رہے ہیں جی, اس کو بھی لیگل کرو. ان سے بولو تمہارے ہاں نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں, جدھر جا کے منہ کالا کرنا ہے تم اپنی پسند کی عورت سے منہ کالا کر سکتے ہو. کمبختو ساری زندگی 20 30 عورتوں سے تمہارا ریلیشن ہوتا ہے, اب بھی تمہیں جمشید پسند آ رہا ہے؟ غفار, ستار, وسیم اور سبکتگین اور کون کون سے نام ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں, یہ پسند آ رہے ہیں تمہیں؟ کچھ شرم کرو, حیا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام سے کبھی بھی انسان کا پیٹ جو کرتا ہے نا, جو سمجھتا ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں گا تو میری چاہت ختم ہو جائے گی, امپاسبل. جو بریکیں دیکھو, اور آسان مثال دیتا ہوں جو میڈیکلی ایک چیز ثابت ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے. یقین نہ ہے کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے آپ پوچھ لیں. ابے بھائی کیسے سمجھائیں, دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوبارہ بیان شروع ہو رہا ہے, آپ لوگ تھک گئے ہو مجھے لگتا ہے. جو زیادہ کھاتا ہے اس کی بھوک اس وقت تو ختم ہو جاتی ہے, لیکن بھوک اسی کو زیادہ لگتی ہے جو زیادہ کھاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا 2 لڈو کھانے کا دل چاہ رہا ہے, بس اس کے بعد نہیں کھاؤں گا. کھا لے تو 2 لڈو, کل 4 لڈو کھانے کا دل چاہے گا تیرا, پرسوں 8 لڈو کھانے کا دل چاہے گا, اور تو مرے گا لڈو ہی سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو روزے رکھتے ہیں کیونکہ بھوک پہ کنٹرول کرتے ہیں, ان کی کنٹرولنگ پاور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ ان کو بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہی شہوت کا حال ہے. حرام فلمیں دیکھو گے, فحش فلمیں, موویز دیکھو گے, لڑکیوں سے باتیں کرو گے, اور بھی معلوم نہیں کیا کیا گندگیاں ہو رہی ہیں, میں سب کو نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس دفعہ میں نے گناہ کر لیا تو میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا. نا 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 نا, ٹھنڈا ہونا ہوتے تو انگریز اب تک ٹھنڈا ہو چکا ہوتا. وہ تو میرے بھائی 13-14 سال کی عمر سے زنا کرنا شروع کرتے ہیں. ان کے ہاں 18 سال سے کم عمر لڑکیوں پہ شادی پہ پابندی ہے, زنا پہ پابندی نہیں ہے. 18 سال سے کم عمر لڑکی 18 سال سے کم عمر لڑکے کے ساتھ زنا کر سکتی ہے, ہاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں. اور یو کے میں تو BBC کی رپورٹ ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی لڑکی پریگننٹ ہو گئی تو قانون بنانے کی بات ہو رہی تھی کہ پریگننسی گرانے کی اس کو اجازت نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور امریکہ کی بعض اسٹیٹ میں 18 سال سے بھی کم عمر لڑکی کو شادی کی اجازت ہے. تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں نا, یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ لوگ بھی ابھی سارے اتفاق نہیں ہوا کہ 18 سے کم عمر, کہتے ہیں امریکہ میں بعض اسٹیٹ ایسی ہیں وہ کہتے ہیں 18 سال سے کم عمر لڑکی کے پیرنٹس اگر راضی ہوں تو شادی کر سکتی ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی پیرنٹس کی شرط لگا دو کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی خود نہیں نکاح کر سکتی, اس کا ولی کا راضی ہونا ضروری ہے تاکہ اسے کوئی بیوقوف نہ بنائے. خیر, تو بات کیا چل رہی تھی؟ بے پردہ اور جو پردے دار عورتوں کو بھی مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں, تھوڑا سا اپنے بوتھے کو کنٹرول کر لینا چاہیے. کیا خیال؟ اور عورت کو پتہ چل جاتا ہے کس مرد کی نگاہوں میں حیا ہے اور کون 1 نمبر کا بے شرم ہے. یہ مردوں کو نہیں پتہ چلتا, انہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا. عورت کو پتہ جب وہ مارکیٹ میں چلتی ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کون 1 نمبر کا ٹھرکی ہے. اور یاد رکھو اس زمانے میں کیریکٹر کا صحیح ہونا بہت کم لوگوں میں ہے, یہ کیریکٹر صحیح ہو.